نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذين هم يراءون صدق الله العظيم۔ عزیز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ریاکاری ایسی بری جو ہے بلا ہے، ایسی بری بیماری ہے کہ جو انسان کے اعمال کو، انسان کے ایمان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل اگر اس کے اندر ریاکاری شامل ہوگی تو انسان کو اس عمل کا بالکل جو ہے رتی برابر بھی اسے ثواب نہیں ملے گا، اس کا وہ عمل تباہ ہو کر رہ جائے گا، اور انسان وہ عمل کرے گا لیکن ریاکاری کی وجہ سے اس کے پلے کچھ باقی نہیں رہے گا، کچھ ثواب اسے نہیں عنایت فرمایا جائے گا۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمائی کہ کوئی شخص اگر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلانے سے اور تکلیف پہنچانے سے۔ یعنی تم اگر کسی کو صدقہ کر رہے ہو، اگر اس صدقے کے اندر تم احسان جتلاتے ہو، اس صدقے کو ادا کرنے کے اندر تم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو، تو یاد رکھیں کہ تمہارا وہ صدقہ باطل ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم صدقے کو باطل نہ کرو، تم نے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے اس کی جزا تم رب سے پاؤ، تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، تم احسان بھی نہ جتلاؤ۔ اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمائی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ریاکاری کی مثال ایسی ہے جو شخص اللہ کی راہ میں ریاکاری کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالی نے فرمائی کہ اس چٹان کی طرح ہے جس کے اوپر جو ہے کچھ گرد و غبار ہو، کچھ مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلًّا، اور اس پر اگر بارش ہو جائے، اس پر پانی برس جائے تو اس چٹان کے اوپر کوئی دھول مٹی باقی نہیں رہتی، اس چٹان کے اوپر کوئی مٹی، کوئی گرد باقی نہیں رہتی۔ تو اس کی مثال اسی ریاکار شخص کی طرح ہے جو شخص جو ہے اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرتا ہے لیکن اس مال کے اندر، اس خرچ کرنے کے اندر ریاکاری شامل ہے، تو انسان کو اس خرچ کرنے کا رتی برابر بھی جو ہے کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا، کوئی جزائے خیر اس کے نام اعمال میں نہیں لکھی جائے گی۔ اسی طرح اگر یہی بیماری انسان کے نماز اگر وہ پڑھتا ہے، یہی بیماری اگر اسے وہاں شامل ہے، اسی نیت کی بیماری، تو انسان کے نمازوں کا بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں کتنا بڑا نمازی ہوں، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں روزے رکھوں، یک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، لگاتار روزے رکھتا جاؤں اور لوگ مجھے دیکھیں کہ میں کتنے روزے رکھتا ہوں، لوگ مجھے روزے دار سمجھیں، تو یاد رکھیے اس کے روزے کا بھی کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اگر اسی طرح کوئی شخص جو ہے حاجی ہو اور ہر سال وہ حج کرتا ہو اور اس کے دل کے اندر نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے الحاج کہیں، لوگ مجھے حاجی کہیں، کتنا بڑا حاجی ہے کہ ہر سال حج پہ جاتا ہے، میری نمائش ہو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو یاد رکھیے اس کے حج کا بھی اسے کوئی ثواب نہیں، کیونکہ اس کے نیت کے اندر ریاکاری شامل ہے، اور ریاکاری انسان کے عمل کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے اندر ریاکاری، اس کی دلی نیت ہوتی ہے کہ ریاکاری ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی مثال، اس کو تو قرآن مجید فرقان حمید نے منافقین کی مثال کہا، منافقین کی نماز فرمایا۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافقین اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ جو ہے سستی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، قہری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور یراؤن الناس، اور وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے اور کسی کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی انہی منافقین کی طرح ہو جائے گی جس کی مثال قرآن نے ذکر کی۔ اسی طرح ریاکاری کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمود بن ولید سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر ریاکاری ہے، ریا ہے۔ جب قیامت کے دن لوگ اللہ کے حضور اپنے اعمال لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دے کر واپسی کر دے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اسی شخص کے پاس جس کے لیے تم نے یہ عمل کیے ان کو جا کر پیش کرو۔ تو عزیزان من یاد رکھیے، عزیز سامعین یاد رکھیے، اگر آپ کا اور میرا عمل بھی اسی طرح ہو کر روز قیامت ہم بھی واپس کر دیے جائیں تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس وقت ہم اللہ کے حضور کیا جواب دیں ہوں گے؟ اس وقت ہمارے اعمال، جس وقت اعمال کی جو ہے سخت کڑی ضرورت ہوگی انسان کو جزائے خیر حاصل کرنے کے لیے، جزا اور سزا کے لیے اعمال اس وقت ضروری ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ضروری ہوگی۔ اور جب ہمارے اعمال اس وقت واپس کر دیے جائیں تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ آج موجودہ زمانے کے اندر بھی دیکھیں یہی ریاکاری کا پہلو پایا جاتا ہے۔ انسان نے اپنے ہر عمل کے اندر جو ہے ریاکاری کو شامل کر دیا ہے۔ کوئی شخص اگر اس وبا کی صورت میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو جو ہے ایک ماسک گفٹ کرتا ہے، ایک ماسک دیتا ہے کسی غریب کو جس کے پاس نہیں ہے تو اس کے ساتھ وہ سیلفی بناتا ہے اور سینکڑوں سیلفیاں اس نے جو ہے ایک ماسک تقسیم کرنے پر بنا ڈالی۔ اسی طرح کوئی شخص دوسرے کو اگر صابن گفٹ کرتا ہے، میں نے خود دیکھا کہ وہ ہر صابن پر جو ہے ایک سیلفی لیتا ہے، سینکڑوں سیلفیاں بنا ڈالی۔ کوئی شخص اگر راشن تقسیم کرتا ہے، ضرورت مند لاچار محتاج اس کے پاس آتے ہیں، لیتے صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ سیلفی بنائے گا، میری نمائش ہوگی، وہ واپس تو چلا جاتا ہے، راشن وصول نہیں کرتا، اپنی محتاجی کے باوجود، اپنے ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ وصول صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میری نمائش ہوگی اور جو ہے لوگ مجھے میڈیا پر دیکھیں گے، لوگ مجھے سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، میری نمائش ہوگی، فقط اس وجہ سے وہ وصول نہیں کرتا، وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے عزیز سامعین حضرات، اگر ہمارا عمل ایسا ہوگا، ہماری نیتوں کے اندر ریاکاری شامل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اعمال بالکل تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ریاکاری انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے، بالخصوص انسان کے عمل کو، اس عمل کو اسے جو ہے کوئی جزا نہیں ملتی، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ریاکاری جیسی بیماری سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔